ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرساپا ہے۔ بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے یہاں قیام پذیر ہے۔ ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کہ حضور نے بھی اسے دیکھ لیا۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں۔ بکریاں لاتا ہے، چراہ گاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اب ایک دن تو کاٹا، 2 دن کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ آ کے اپنی ماں کو اور خالہ کو بیٹھایا کہ ابو کرساپا کہتے ہیں نوجوان لڑکا ہے کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو تم میری مان لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد تم نے اگر روکا تو رک جاؤں گا، ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ ہامری بھر لی، خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کے کہنے سے ہو آتے ہیں اور اس کے بعد اس کو زور بھی نہیں دینا پڑے گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اب ابو کرساپا اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو لے کے حضور کی دہلیز پر پہنچتے ہیں۔ کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بول دیں، کیونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ ہی لگا ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں، پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے، میری خالہ کیا بولتی ہے۔ تو ابو کرساپا کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، کہ زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں۔ لکھا لوگ آئے زمانے دیں، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھا لوگ آئے زمانے دے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھے سونے بن بن بیندے نے، اندے خاکے پاجیا کوئی نہیں۔ اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات۔ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ احسن وجہن، ابو کرساپا کتنا سونا چہرہ تھا۔ ولا ان کا ثوبن، اور جتنے سونے کپڑے پہنے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بار فرمایا ولا عالین کلامن، کتنی میٹھی باتیں کرتا تھا، شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے، اللہ اکبر، اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا۔ تینوں سینے دے میں ٹھنڈا کا، شہد گلاب دے کھنڈا کا، تینوں نبیاں دامیں لاڑا اکھاں، تینوں نبیاں دامیں لاڑا اکھاں، تیرے حجر دے وچ میں آڑا اکھاں۔ تو کہا ابو کرساپا آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے، تو سویرے آیا کر، تو شام آیا کر، اور تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا کر۔ مکھ چند بدرشا شانیے، متھ چمک دلاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانا کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ ابو کرساپا کی خالہ پہلے تو کہتی تھی کہ جاتا کیوں ہیں، اب اس کی اپنی کہانی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئی، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ کہ ابو کرساپا کی خالہ کہتی ہیں
کہ کتنا سونا چہرہ تھا، کتنا حسین چہرہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ سورج اس کے چہرے میں گھوم رہا ہو۔ یعنی یہ شان ہے میرے آقا کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ساری کائنات میرے نبی کے صدقے میں بنی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی جان و مال، گھر، دنیا، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست و احباب، بیوی، بچے، سب سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور وہ محبت ہمارے لیے کامیابی ہے، وہ محبت ہماری آخرت کے لیے کامیابی ہے، ہماری دنیا کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا